قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قوم کا جو فاسق ہوگا وہ قوم کے سربراہ بنے ہوئے ہوں گے. جو فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، وہ جناب قوم کے سردار بنے ہوئے ہوں گے. اور آج دیکھ لو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کا حال کہ جو عیاشی فحاشی میں پڑا ہوا ہے وہ قوم کا بڑا بنا ہوا ہے. کوئی ایک نشانی ایسی ہے جو رہ گئی ہو؟ قوم کے فاسق وہ قوم کی قیادت سنبھال رہے ہوں گے، اور جب فاسقوں کے پاس قیادت آ جائے وہ کفار سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور فرمایا وَكَانَ زعیم القوم قوم ارذلہم، اور جو قوم کا ذلیل آدمی ہوگا وہ قوم کا عزت دار آدمی کہلایا جائے گا. جو ذلیل ترین آدمی ہوگا وہ عزت دار کے کیوں؟ پیسے کے بل بوتے پر لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں گے. وہ چودھری بن گیا ہوگا، یا وہ MPA بن گیا ہوگا، یا وہ پورا روپ میں آ گیا ہوگا. تو اب جو قوم کے ذلیل لوگ ہیں وہ عزت دار بن کے رہ رہے ہوں گے. اور وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، اور لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کریں گے. یہ بہت عجیب حدیث ہے ویسے، کہ کسی کی عزت صرف اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، کہ یار اگر اس کے آگے پیچھے نہیں ہوئے، یا اس کو جھک کے سلام نہیں کیا، یا اس کو ہم نے کوئی عزت نہیں دی، یہ کوئی انتقامی کارروائی کرے گا، یہ کوئی مسئلہ بنائے گا. آج دیکھ لو اگر کوئی کسی کی عزت بھی کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے شر سے بچا جائے. محلے میں، خاندان میں بعض دفعہ کسی کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ پتہ ہے اگر اس کے ساتھ ٹسل کی نا، یہ منہ کا گندا آدمی ہے، یہ سب بدنام کر کے رکھے گا، اور ایسی ایسی چیزیں 10 لگا کر لوگوں کو بتائے گا. ہم میں سے ہر ایک گریبان کے جھانک کے دیکھے کہ اگر مجھے کوئی عزت کے ساتھ سلام کر رہا ہے تو اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ میں کہیں شریر تو نہیں ہوں، میرے شر کی وجہ سے تو نہیں کر رہا. اگر کوئی ایسی بات ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ پھر دیکھ لے کہ کتنے خطرے میں ہیں کہ اس کی عزت صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. تو آج یہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. اور فرمایا وظاہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، اور کیا گانا گانے والیاں، پیشہ ور گانا گانے والیاں وہ عام ہو جائیں گی، گلی گلی میں مل جائیں گی. پہلے کسی اس زمانے میں تو کوئی ایسی طوائفیں اور فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اب ہر جگہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے وہ کتنے جگہ سے مل رہے ہیں. اور یعنی اچھا پھر وہ والی بات کہ قوم کے رذیل لوگ قوم کے عزتدار بن جائیں گے، جو وہ حدیث ابھی اس کی علامت بتائی آپ دیکھ لینا. کل تک جنہیں کنجر کہتے تھے آج وہ فلم سٹار بن چکے ہیں. کل تک جن کو کیا کہتے تھے آج وہ جناب فلمی ستاروں اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ان کو دیتے ہیں. وہ چیزیں مل رہی ہیں، قوم کی ذلیل عزت دار ہیں. ابھی جو قوم کا اعزازی ایوارڈ ملا ایک خاتون کو، سنا ہے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، بہرحال کوئی ڈانسر ہے کیا ہے، اسے اعزاز دیا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ یہ قوم کا ایک بڑا اعزاز ہے جو اسے دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ ڈانس بہت اچھا کر لیتی ہے. اس جیسا ڈانس کوئی یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا ہے. قوم کے رذیل لوگ وہ عزت دار بن کے رہ گئے، شرابی لوگ وہ عزت دار بن کے رہ گئے، اور قوم کے جو عزت والے وہ کیسے ذلیل ہو رہے. علماء کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان کی تو ذلتیں ہو رہی ہیں. مولوی طبقہ دنیا میں حقیر ترین سمجھا جا رہا ہے. آپ کے اس ملک میں اگر پرائمری پاس، جس کو اردو بھی صحیح لکھنا پڑھنا نہیں آتی، وہ پڑھے لکھے طبقے میں آتا ہے، اور یہاں درس نظامی کا فاضل عالم وہ جاہل طبقے میں کہلایا جاتا ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے. حالانکہ تم اپنے اپنا MA اور BA والوں ماسٹرز کو لاؤ اور یہاں اعدادیہ کے طالب علم کو لاؤ اور کہو لکھنا شروع کریں، رائٹنگ دیکھو دونوں کی کیسی ہے، سامنے نظر آ رہی ہوگی. بہرحال یہ ایک موضوع الگ بن جائے گا.